بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، عزیز دوستو اور نوجوان ساتھیو، جیسا کہ گزشتہ ملاقات میں بھی ہم نے قربانی کے موضوع پر آپ سے کچھ باتیں کی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قربانی کا سیزن ہے، تو اسی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنا ایک تجربہ پہلے آپ کے سامنے رکھوں، جو اس ہفتے جس کا تجربہ ہم کو ہوا۔ ہمارے ایک دوست ہیں مسٹر نندو، ان سے ملاقات اس ہفتے ہوئی، تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ رؤف بھائی آپ یہ تو بتائیے کہ جو قربانی آپ لوگ کرتے ہیں وہ قربانی اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ نندو بھائی قربانی اسلام میں ضرور ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مذہب اور ہر ریلیجن کے لوگ، خود ہندوازم کے جو ہمارے بھائی ہیں ہندو بھائی، اور خود ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ان دونوں کے درمیان جو چیز کامن ہے وہ یہی ہے کہ مذہبی معاملات کے اندر اکثر ہم لوگ اس کا جو اصل سورس ہوتا ہے، جو کتاب ہوتی ہے، اس کو بہت زیادہ ریفر نہیں کرتے، بلکہ ہماری سارے کسٹمز، ہماری ساری روایات، ہمارے سارے کلچر اور ہمارے سارے رسوم روایتی طور پر جو چلتے آتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ کو، اپنی سوسائٹی میں، اسی کو ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ تو مسٹر نندو صاحب نے اس بات سے اتفاق کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل بات آپ کی درست ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ نندو بھائی یہ تو بتائیے کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں کیوں آیا؟ تب نندو صاحب نے کہا کہ میں برسوں پہلے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں راجستھان کا رہنے والا ہوں، لیکن جس وقت میں شہر حیدرآباد آیا کاروبار کے سلسلے میں، تو میں نے شہر کے مختلف مسلم علاقوں کے اندر اپنی کاروباری سپلائی کا کام شروع کیا۔ تو ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ عید کا شاید وہ دوسرا دن تھا، بقر عید کا دوسرا دن تھا، اور جب میں ان علاقوں کے اندر گزرا اپنی سپلائی کے پارٹیوں سے ملاقات کے لیے تاکہ ان سے نیا آرڈر بھی لوں اور کچھ پیمنٹ لے لوں، تو میں نے جو مناظر راستے تمام دیکھے، ان مناظر کو دیکھنے کے بعد آپ یقین کیجئے کہ میرا بلڈ پریشر بہت ہی ہائی ہو گیا، اور میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، اور میں ویسے ہی لوٹ کر واپس آیا اور گھر میں نے آرام کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا اپنا ذاتی معاملہ یہ ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے جب سے شعور یا ہوش سنبھالا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے زندگی میں صرف ایک مرتبہ ایسا یاد ہے کہ میں نے اپنے روم میٹ کے ساتھ ایک مرتبہ کوئی کسی بات کے اوپر اس کو ایک تماچا مارا تھا۔ اس کے بعد میری اپنی لائف کے اندر مجھے کبھی بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کسی انسان کو کوئی تماچا مارا ہو، یا کسی جاندار کو میں نے انٹینشنلی کوئی تکلیف پہنچائی ہو یا اس کو اذیت پہنچائی ہو، ایسا مجھے یاد نہیں۔ اس وجہ سے میری طبیعت اور میرا مزاج اور میرا جو سوچ بنی ہوئی تھی، اس سوچ کے تحت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھ پر کیا گزری ہوگی۔ یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ حادثہ ہے جو میری اپنی زندگی کا ہے۔ میں بھی قریب 45-48 سال کا ہوں، لیکن گزشتہ 12-15 سال پہلے ہونے والے اس واقعے کو آج تک میرا ذہن بھلا نہ سکا، اس لیے میں نے یہ بات آپ سے پوچھی ہے۔ تب میں نے نندو صاحب سے کہا کہ دیکھیے نندو بھائی، کچھ قرآن کا حصہ میں نے ضرور پڑھا ہے، اور قرآن میں جو کچھ بات بتائی گئی ہے اس بات کے اعتبار سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر یعنی میسنجر تھے، انہوں نے خدا انسانوں سے جو چاہتا ہے اس کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ آئیڈیالوجیکلی لوگوں کو بتایا، بلکہ انہوں نے اس کو پریکٹس کر کے دکھایا کہ انسانوں کا خدا انسان سے کیا چاہتا ہے۔ ان کا ذکر، ان کا تذکرہ اللہ کی اس کتاب کے اندر جس کو ہم لوگ قرآن مجید کہتے ہیں، جب میں یہ کہہ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ نندو صاحب بھی قرآن مجید کا بہت ہی احترام کے ساتھ نام لے رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بہت سارے مسلمان دوستوں سے
قرآن کی بہت ساری چیزوں کو میں نے معلوم کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ بہت ہی اچھی کتاب ہے اور بہت مقدس کتاب ہے، تو کیا اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے؟ تب میں نے کہا کہ میں جب آپ کو اس کا سارا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا تو شاید آپ اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ اصل بات کیا ہے اور بات اصل سے کیا ہو گئی۔ چنانچہ میں نے کہا کہ اس قرآن کے اندر جو پرسنالٹی ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ہے، ان کا قریباً نام لے کر اللہ رب العزت نے 69 مقامات کے اوپر اللہ نے ان کا ذکر کیا، اور اس پرسنالٹی کے پورے کیریکٹرز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پھیلا کے بتایا۔ اس کے اندر جو بیسک کیریکٹر ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا، اس میں یہ بات بتائی گئی کہ ابراہیم ایک ایسے پرسن تھے، ابراہیم ایک ایسی پرسنالٹی تھی جنہوں نے سچائی کو سچائی کے روپ میں دیکھنے کے لیے وہ ہر قسم کے بائسنس سے اپنے آپ کو انہوں نے پاک کر دیا۔ انہوں نے فیملی بائسنس، سرکل سراؤنڈنگ بائسنس، ریلیجن بائسنس، غرض یہ کہ ہر قسم کا جو بائسنس انسان کو کورڈ کرتا ہے، انسان کو گھیر لیتا ہے اور اس کو سچائی تک جانے سے روک دیتا ہے، اس قسم کے سارے بائسنس سے اپنے آپ کو انہوں نے پیوریفائی کر لیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی فیملی، اپنے والد، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنی سوسائٹی، ان تمام چیزوں کے بائسنس سے اونچے ہو کر انہوں نے سوچنا چاہا۔ تب اوپر والے نے ان کو گائیڈنس دیا اور ان کو ایسی رہنمائی کی کہ جس رہنمائی کی روشنی میں انہوں نے ایک ایسی لائف گزاری، انہوں نے ایک ایسی لائف جو ہے پرفارم کر کے دکھائی جو ٹوٹلی پیسفل لائف تھی، جس کے اندر سب سے بڑی پریارٹی وہ گاڈ کو دیتے تھے۔ گاڈ کا آرڈر آ جائے تو اس کے بعد بیٹے کا معاملہ کوئی معاملہ نہیں، باپ کا معاملہ کوئی معاملہ نہیں، سوسائٹی کا معاملہ کوئی معاملہ نہیں، فرسٹ پریفرنس اس کو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا۔ چنانچہ ان کو میں نے یہ بھی بات بتائی کہ اگر ہم قرآن کے اس حصے کو پڑھتے ہیں جس حصے کو لے کر ہم لوگ قربانی کا ایک کانسیپٹ چلاتے ہیں اور قربانی کی ایک رسم ہم لوگ انجام دیتے ہیں، وہاں ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے، ان کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا کہ جب گاڈ کی بتائی ہوئی ایک آئیڈیالوجی جو وہ اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کو بتانا چاہتے تھے، جب ان کے بیٹے نے اس کو اپوز کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی محبت میں آ کر گاڈ کے معاملے کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ گاڈ کے معاملے کو پریفیر کیا اور اپنے بیٹے کو وہ سمجھاتے رہے۔ لیکن جب آخری مومنٹ کے اوپر بیٹا ان کا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا تو انہوں نے گاڈ کی آئیڈیالوجی کو اختیار کر لیا اور بیٹے کو اگنور کر دیا، بیٹے کو نظر انداز کر دیا، بیٹے کو چھوڑ دیا۔ اس کیریکٹر کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں اور نوح علیہ السلام کے مکمل واقعے کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب آخری مومنٹ ایسا آیا کہ نوح نے ہم کو پکارا تو ہم نے کیا کیا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اس کو نجات دی کرب عظیم سے، سخت ترین پریشانی سے اس کو ہم نے آزادی دے دی، اس سے ہم نے ان کو بچا دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ دو الفاظ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا بعد والوں کے لیے۔ یعنی نوح کا جو کیریکٹر تھا، نوح کے کیریکٹر کے اندر کہیں کوئی قربانی نہیں ملتی ہم کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان اس اینگل سے نہیں کیا کہ اس کے گلے پر چھری پھیلا رہے ہیں، بلکہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ کیسے قربان کیا؟ ان کا بیٹا نافرمان تھا، گاڈ کی بات کو مانتا نہیں تھا، تو انہوں نے گاڈ کے مقابلے کے اندر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے گاڈ کا آرڈر سنایا، اور جب گاڈ کا آرڈر سنایا تو ان کے بیٹے نے اس کو ایکسپٹ کیا، تو باپ بھی فرما بردار ہو گیا، بیٹا بھی فرما بردار ہو گیا۔ یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ باپ فرما بردار ہو گئے اور بیٹا نافرمان ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کیریکٹر کو بھی ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور آپ کو یاد ہوگا اچھی طریقے سے
کہ قرآن نے ایز اٹ از الفاظ حضرت ابراہیم کے لیے بھی استعمال کیے اور ایز اٹ از الفاظ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ اللہ کا آتا ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ حضرت ابراہیم کے بعد آتا ہے سلام علی ابراہیم، یعنی اس طرف اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نوح کے اس کیریکٹر کو بعد میں آنے والوں کے لیے ایگزامپل بنا دیا کہ جو کوئی گاڈ اورینٹڈ انسان ہو اس کا کیریکٹر ایسا ہوگا جیسے نوح علیہ السلام کا تھا۔ اور حضرت ابراہیم کے واقعے کو بیان کر کے، حضرت ابراہیم کے سیکریفائس کو ذکر کر کے اللہ نے وہاں بھی وہی لفظ استعمال کیا اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کے اسوے کو، ابراہیم اور اسماعیل کے کیریکٹر کو جو ہم نے قرآن میں جگہ جگہ پھیلا پھیلا کر بیان کیا ہے، اس کیریکٹر کو اللہ رب العزت نے آئندہ آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک ایگزامپل بنا دیا۔ اب ہم لوگوں نے یا ایک حدیث پاک کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ زمانے دراز ہی سے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو سمبولک طور پر ایک جانور ذبح کر کے پیش کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یہ ہماری قربانیاں کیا ہیں؟ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم، تمہارے جو باپ تھے، جو تمہارے فور فادر تھے، ان کا طریقہ ہے کہ وہ خدا کی راہ کے اندر ہر قسم کی قربانیاں دیتے تھے اور اس کا ایک ایگزامپل، اس کا ایک سمبل تھا ایک جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کی کانسیپٹ کو اگر ہم قرآن حدیث سے دیکھتے ہیں تو ہم کو قرآن سے دیکھتے ہیں تو کلیئر کٹ معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ایک کیریکٹر کو بیان کیا اور فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل کے کیریکٹر کو، پوری لائف کو بیان کیا اور پورے کیریکٹر کو بیان کیا اور کیریکٹر کو بیان کرنے کے بعد پھر وہی جملہ استعمال کیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ اور اس قرآن کی اس آیت کے اندر بھی جو نوح علیہ السلام کے متعلق ہے وہاں بھی اللہ نے فرمایا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں علیہ السلام فرمایا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہی لفظ استعمال کیا اور وہاں بھی یہی فرمایا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ تو یہاں قرآن میں حضرت نوح کے ٹوٹل کیریکٹر کو جو خدا کے اطراف گھومتا تھا، خدائی کے اطراف سارے احکامات کو لے کر وہ ہمیشہ کنسنٹریٹ اور ہمیشہ متوجہ رہا کرتے تھے، اس کیریکٹر کو بیان کر کے اللہ نے فرمایا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے باپ بیٹے کے اس اسوے کو، نوح کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے باپ بیٹے کے اس کیریکٹر کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے ایگزامپل بنا دیا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی کہا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی کہا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، حضرت نوح کے بارے میں بھی فرمایا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی بارے میں فرمایا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ چنانچہ میں نے اپنے نندو بھائی جو ہمارے دوست ہیں ان کے سامنے، چونکہ کافی وقت تھا، آپ کے سامنے زیادہ وقت ہوتا نہیں ہے، تو گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو بھی پھیلا پھیلا کر بتانے کی کوشش کی جو قرآن میں تفصیل کے ساتھ آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف میں آنے والے مختلف قسم کی جو آزمائشیں تھیں، جس کو قرآن کی پہلی صورتوں کے اندر بیان کیا گیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو ہم نے چند باتوں میں آزمایا تو انہوں نے اس کو کیا کیا اور انہوں نے اس کو پورا کیا۔ تب اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے جب سوال کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم۔ اس کے بعد ایک اور روایت بیان کرتے ہوئے، اس معاملے میں میں کسی مسلک کو نہیں چھیڑنا چاہتا، ہر مسلک کا اپنا اپنا مسئلہ ہوگا، اس مسئلے کے حساب سے آپ قربانیاں کیجئے ضرور، لیکن میں یہاں صرف کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے، سیاہ ستاہی کی کسی حدیث کی کتاب کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھیں،
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی جانب سے اور اپنی فیملی کی جانب سے ایک قربانی کیا کرتا تھا، اس کے بعد پھر لوگوں نے آپس میں فخر کے طور پر وہ کام شروع کیے جو اس کام کو تم آج ہوتا ہوا دیکھتے ہو۔ آج کے ماحول کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ایک آدمی کو ایک چیز، ایک شکل، ایک سمبل، ایک علامت ایک چیونٹی کے مانند ہوتی ہے، چیونٹی کی ہائٹ کی ہوتی ہے، اس کو اگر آپ ہاتھی کی ہائٹ کی بنا دیں اور اس کے بعد کہیں کہ اصل شکل تو یہی ہے، یقینی طور پر سامنے والا اس معاملے میں کنفیوز ہو جائے گا، سوچے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے اصل۔ لیکن اگر ایک آدمی یہ دیکھے گا کہ مسلمان کا کیریکٹر یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی خدا کا حکم آتا ہے تو اس خدا کے حکم کے معاملے میں وہ اپنی خواہش نفس کی قربانی دے دیتا ہے، اپنے جذبات کی قربانی دے دیتا ہے، اپنی اولاد کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنے مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنے ایموشنز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایسا مسلمان اگر سال میں ایک مرتبہ ایک جانور ذبح کر کے وہ یہ کہے کہ یہ ایک سمبولک جو ہے قربانی ہے جو ہم لوگ دیتے ہیں، حالانکہ اصل قربانی تو وہ ہوتی ہے جو سال کے 365 دن ہم لوگ دیتے ہیں، تب ایک نندو بھائی کو سمجھنے میں شاید کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ لیکن سال کے 365 دن خدا کے حکموں کو اپنے پیروں تلے روننا اور اس کے بعد پھر سال میں ایک مرتبہ ایک جانور ذبح کر کے یہ کہنا کہ خدا نے ہم کو ایسا حکم دیا ہے، اور پھر اس کے اوپر فخر و مباحات کرنا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، شاید یہ بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہوگی، اگر کسی وجہ سے آپ کے گھر میں 4 قربانیاں ہوتی ہیں تو آپ اتنا غور کیوں نہیں کرتے کہ آپ کی فیملی سراؤنڈنگ میں کئی ایسے نادار، ایسے غریب، ایسے مسکین لوگ ہوں گے جن کے گھر میں عید کا مسئلہ بھی ٹڑا ہوتا ہو، ان کے گھر ایک جانور بھیج دیجئے، اپنے نام کی چٹھی بھیج دیجئے کہ صاحب اس نام اور اس بلدیت کے ساتھ اس جانور کو آپ ذبح کروائیے اور اپنے گھر عید کی خوشیاں منائیے، تو نقشہ ہی بدل جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس جو کچھ ماحول چلتا ہے اس ماحول کو اگر بتا کر آپ کسی انسان سے یہ کہیں گے کہ یہ اسلام ہے تو اس اسلام کو سمجھنے میں ہر نندو بھائی کو شاید دشواری ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے اسلام کو اچھی طرح سے اس کی کتاب کے ذریعے سے، ان کے پیغمبروں کے کیریکٹر کے ذریعے سے اچھی طرح سے اس کو ریئلائز کریں گے اور اس کو ویسا ہی اپلیکیشن میں لائیں گے جیسی اپلیکیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور نبی علیہ السلام نے کی تھی، تو اس کے بعد کسی نندو بھائی کو پہنچ کر آپ کو اسلام کا یہ پیغام ہے کہنے کی شاید بہت ہی کم ضرورت پڑے گی، بلکہ آپ کے عمل کو دیکھ دیکھ کر ایک انسان یہ سمجھتا جائے گا کہ یہی وہ سچا اسلام ہے جس اسلام کی طرف اللہ انسانوں کو بلاتے ہیں، اور اسی اسلام کو پہنچانے کے لیے اللہ اپنے پیغمبروں کو سلیکٹ کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، اور وہی ذمہ داری اور وہی رسپانسبلٹی اللہ نے عام مسلمانوں پر ڈالی ہے۔ تب جا کر یہ بات شاید میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو کنونس کرنے کے لیے یا اس کو کم سے کم مطمئن کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ نوجوان ساتھیوں سے بھی اس بات کی گزارش کروں گا کہ ان باتوں پر بہت ہی غور و خوض کریں تاکہ آپ بھی خدا کے سچے پیغام کو سچے روپ میں کسی اور انسان کے سامنے پیش کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند کلمات آج کے لیے بہت کافی ہیں، اور میں اپنے نوجوان دوستوں سے آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔